رب نے ایسے کمالات عطا کیے تھے جو بھی محمد الرسول اللہ کا کمال دیکھو گے کمال کی انتہا ہو جاتی ہے۔ یوں سمجھیے کہ کمال کو بھی رشک آتا ہے، میں ملا کس ذات کو ہوں کہ مجھ میں بھی کمال آ گیا ہے، کہ مجھ میں بھی ایسا کمال آ گیا ہے، لوگ مجھ پہ بھی رشک کرتے ہیں۔ رب العالمین نے چہرہ ایسا روشن بنایا تھا، قرآن میں تعریف کرتے ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے محمد الرسول اللہ، آپ کا چہرہ اتنا روشن ہے کہ سورج بھی اس کے سامنے شرما جائے گا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں چاندنی رات ہے، آسمان پہ چاند چمک رہا ہے، زمین پہ میرے سامنے محمد الرسول اللہ کی ذات ہے، میں اس چاند کو بھی دیکھتا ہوں، میں آمنہ کے چاند کو بھی دیکھتا ہوں، میں اس کی روشنی کو بھی دیکھتا ہوں، میں اس کی چمک دھمک نورانیت کو بھی دیکھتا ہوں، اس کی بلندی کو بھی دیکھتا ہوں، محمد الرسول اللہ کے کمالات کی بلندی کو بھی دیکھتا ہوں۔ یہ دیکھتا رہا، دیکھتے دیکھتے دل سے آواز آتی ہے، جابر کیا دیکھتا ہے؟ دل کو جواب دیتے ہیں جابر کہ یہی دیکھ رہا ہوں، وہ بھی چاند ہے جس نے کائنات کو منور کیا ہے، جس کی چاندنی کا مٹھاس ایسا ہے، ہر ایک شخص چاہتا ہے کہ دیکھتا ہی رہ جاؤں، اس کی چاندنی ایسی ہے، ہر ایک اپنے محبوب کو تشبیہ اس چاند سے دیتا ہے، لیکن ادھر محمد کا چاند بھی ہے، آمنہ کا چاند بھی ہے، کائنات کا چاند کتنا منور ہے، لیکن یہاں نبوت کا چاند ہے، عائشہ کا چاند ہے، ابو بکر و عمر کا چاند ہے، اس مرحوم امت کا چاند ہے۔ اللہ تعالیٰ کے وہ پیارے حبیب کے صحابی حضرت جابر کہتے ہیں تو میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں، اس چاند کو دیکھو، اس چاند کی چاندنی میں زوال بھی ہے، اس چاند کی چاندنی کے اندر نقص بھی ہے، محمد کی نورانیت میں نہ زوال ہے نہ نقص ہے، کمال ہی کمال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چہرہ ایسا روشن بنایا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ یہودی بہت بڑے عالم ہیں، رسول اللہ مسجد نبوی میں تشریف فرما ہیں، صحابہ کرام سے خطاب فرما رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر حضرت عبداللہ بن سلام آواز سنتے ہیں، اندر آ جاتے ہیں، فرماتے ہیں جیسے ہی میں مسجد کے صحن میں پہنچا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا، جیسے میں نے چہرے کی چمک کو دیکھا، دمک کو دیکھا، نورانیت کو دیکھا، دیکھ کے کہتے ہیں فعرفت الحق کا، میں نے چہرے روشن کو دیکھ کر سمجھ لیا حق یہی ہے، سچ یہی ہے۔ عبداللہ بن سلام وہ یہودی ہے جس نے تورات کو بھی پڑھا ہے، زبور کو بھی پڑھا ہے، اپنے قبیلے کا بہت بڑا عالم ہے، یہودیوں میں ایک نام رکھتا ہے، رسول اللہ نے دعوت نہیں دی ہے، رسول اللہ نے کلمہ پڑھنے کا نہیں کہا ہے، لیکن رب نے محمد کے وجود کو معجزہ ایسا بنایا ہے کہ چہرے کو دیکھ کے وہ عبداللہ ابن سلام ہے، محمد الرسول اللہ کے چہرے کو دیکھ کے آ جاتے ہیں، قدموں میں بیٹھ جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں اللہ کے حبیب چہرے کو دیکھ کے میں متاثر ہوا ہوں، آپ کا چہرہ اتنا نورانیت والا ہے، اطمینان والا ہے، کمال والا ہے، جمال والا ہے کہ دیکھ کے بندہ یہ کہے رہ نہیں سکتا جو آخری نبی آنا تھا وہ آ چکا ہے، وہ محمد عربی ہی ہے۔ ہاتھ آگے بڑھائیے، عبداللہ بن سلام کو کلمہ پڑھائیے، اپنا غلام بنائیے۔ حضرت عبداللہ بن سلام کلمہ پڑھ کے غلام بن جاتے ہیں۔ عزیز مسلمانوں، اپنے ارد گرد دیکھو گے، اگر ایک عام بندہ ہو وہ کسی کی باتوں میں آ جائے تو کہا جاتا ہے پڑھا لکھا نہیں ہے، عقل سمجھ نہیں ہے، باتوں میں آ گیا، اسی وجہ سے اس کے پیچھے چل دیا ہے، لیکن یہاں عبداللہ ابن سلام ہے، تورات کو بھی پڑھا ہے، زبور کو بھی پڑھا ہے، انجیل کو بھی پڑھا ہے، اتنا بڑا عالم ہے، فقط چہرے کو دیکھ کے محمد کے دامن میں آتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے۔ جس طرح اللہ رب العالمین نے دیگر معجزات عطا کیے ہیں، اسی طرح محمد الرسول اللہ کے چہرے کو بھی معجزہ بنایا ہے، اور ایسا معجزہ بنایا ہے کہ محمد الرسول اللہ اگر کچھ الفاظ بول دیتے ہیں، زبان سے دعا کے لیے کوئی لفظ نکال دیتے ہیں، رب کمال عطا کر دیتا ہے، رب تعالیٰ ان الفاظ کی اتنی قدر کرتا ہے، معجزہ بنا دیتا ہے، صبح کو مانگتے ہیں شام تک وہ دامن میں آ جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے آ کے عرض کیا ہے اللہ کے حبیب پورے مکے کے اندر آپ دیکھیں گے تو دو شخص طاقتور ہیں، اس کو ایک کو عمر ابن ہشام کہا جاتا ہے، ایک کو عمر ابن خطاب کہا جاتا ہے، اگر ان میں سے ایک مسلمان ہو جائے
یا دونوں مسلمان ہو جائیں، اسلام کی طاقت مالا مال ہو جائے گی، دو بالا ہو جائے گی، کوئی کافر مسلمانوں کے سامنے ٹک نہ سکے گا، ظلم نہ کر سکے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رحمت للعالمین، رحمت بھرے شفقت بھرے ہاتھ اٹھائے ہیں، اللہ رب العالمین سے دعا مانگی ہے، اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب او عمر ابن الحشام، کہ اے اللہ یہ صحابہ بھی آئے ہیں، میرا دل بھی چاہتا ہے اسلام کو عزت ہونی چاہیے، مسلمانوں کو وقار ہونا چاہیے، اسلام کا جھنڈا بلند ہونا چاہیے، یا ابو جہل کو مسلمان کر دے یا عمر کو مسلمان کر دے۔ دعا صبح کو مانگی ہے، شام کا وقت ہے، عمر آ رہا ہے، ہاتھ میں تلوار ہے، صحابہ عرض کرتے ہیں اللہ کے حبیب عمر آ رہے ہیں، محمد الرسول اللہ فرماتے ہیں آنے دو، حضرت حمزہ فرماتے ہیں اگر عمر اچھی نیت سے آ رہا ہے استقبال کریں گے، گلے لگائیں گے، عزت کریں گے، وقار دیں گے، اگر عمر کا ارادہ اور نیت اچھی نہیں ہے تو حمزہ کی تلوار عمر کی تلوار کا مقابلہ کرے گی۔ محمد الرسول اللہ مسکرا رہے ہیں کیونکہ رب العالمین نے الفاظ کو بھی معجزہ بنایا ہے۔ صبح کو دعا جو مانگی تھی مطمئن بیٹھے تھے، محمد الرسول اللہ کی غلامی میں جب عمر آتا ہے آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، بیٹھ جاتا ہے، محمد الرسول اللہ پوچھتے ہیں عمر کیا مسئلہ ہے، تو جری بہادر ہے، قدموں میں تو بیٹھ گیا ہے لیکن رو کیوں رہا ہے؟ وہ عمر کہتا ہے اے محمد الرسول اللہ دل چاہتا ہے کہ آپ کا مقابلہ کروں، دل میں خیال یہ تھا، اسی وجہ سے تلوار لے کے نکلا تھا، راستے میں بہن سے تیرا کلام سنا ہے، سننے کے بعد متاثر ہوا ہوں، یہ دل میں خیال آیا ہے کہ محمد کا غلام بن جاؤں، یہاں میں لڑنے نہیں آیا، آپ کی قدموں میں بیٹھ کے آپ کا غلام بننے آیا ہوں۔ محمد الرسول اللہ نے کلمہ پڑھایا ہے، عمر کو اپنا غلام بنایا ہے، وہ عمر جو کل محمد کا غلام بن کے آیا، محمد کے الفاظ کے معجزے کی وجہ سے وہی عمر ہے، رب نے عزت اتنی دی ہے کہ 22 لاکھ مربع میل پہ اکیلا حکمران بنا ہے۔